الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم شاکر اور مشکور کے لیے قرآنی ہدایات کا مطالعہ کریں گے۔ شاکر کا لفظ جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے، یعنی شکر ادا کرنے والا، اور مشکور مفعول کے وزن پر ہے، یعنی جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ عموماً ہم اردو زبان میں مشکور کا لفظ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ جملہ غلط ہے، کہنا چاہیے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شاکر اور مشکور دونوں کی خیر خواہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت ہدایات دی۔ شاکر کے لیے تو یہ ہدایت ہے کہ اسے ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی فطرت جو ہے صحیح خطوط پر پروان چڑھے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات تم پر واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو کوئی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہ کر سکے گا۔ دوسری طرف مشکور کے لیے یہ ہدایات ہے کہ اس کو ہرگز شکریہ کی توقع اور تمنا نہیں کرنی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو محض تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ کیوں ہدایت کی گئی ہے؟ تاکہ جو مشکور ہے اس کے اخلاص میں کوئی خلل واقع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہی کے لیے وہ جو ہے وہ یہ کام کرے۔ اچھا، شکر کی نسبت جب انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کے تو معنی واضح ہیں بالکل کہ شکر ادا کرنا، لیکن جب یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قدردان۔ جیسے فرمایا واللہ شاکر علیم، اور فرمایا کہ فإن اللہ شاکر علیم، اور ایک جگہ فرمایا کہ واللہ شکور حلیم۔ تو شکور اور شاکر کے لفظ جب اللہ کے لیے آتے ہیں تو نسبت کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اور قرآن آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ شکر کس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دو جگہ بالکل ایک جیسے الفاظ میں شکر کی توفیق کی دعا سکھلائی ہے باقاعدہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین فرمائی، اور پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں بالکل انہی الفاظ سے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے مجھ سے دعا کرو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو۔ یہ دعا آگے تک ہے، تو اس کا جو حصہ مشترک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ میں نے ریفرنس بھی دے دیا ہے۔ تو یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کی توفیق کے لیے دعا سکھلائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزار بنائے، اور شاکر اور مشکور کے لیے جو الگ الگ قرآنی ہدایات ہیں اس کا ہمیں لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔